السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک انگلش گرامر کے پہلے لیکچر میں آج ہم سیکھیں گے لینگویج، گرامر، لیٹر اینڈ اٹس ٹائپس۔ لینگویج جسے ہم اردو میں زبان کہتے ہیں۔ لینگویج کی ڈیفینیشن ہے دا سورس آف کمیونیکیشن بٹوین ٹو اور مور پرسنس از کالڈ لینگویج۔ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان رابطے کے ذریعے کو زبان کہتے ہیں۔ مطلب کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال تب کر سکتے ہیں جب ان کے درمیان کوئی ایک کامن لینگویج ہو۔ تو لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ایک رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بندے رابطہ کر سکتے ہیں کامن لینگویج کے ذریعے سے۔ اب لینگویج دو طریقوں سے سیکھی جا سکتی ہے، ایک ایٹماسفیئر سے اور دوسرا گرامر کے تھرو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں انگلش کا ایٹماسفیئر یہاں نہیں ہے، یا انگلش کمیونٹی یا سوسائٹی نہیں ہے، تو ہم دوسرا طریقہ استعمال کریں گے گرامر کا، جسے ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو گرامر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از این آرٹ ٹو کیپ دا ورڈس ایٹ دیئر رائٹ پلیسز۔ گرامر الفاظ کو ان کی صحیح جگہوں پہ رکھنے کا ایک ہنر ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی سینٹینس بنانا ہو تو کریکٹ سینٹینس ہم تب بنا سکتے ہیں جب ہمیں اس لینگویج کی گرامر کی خبر ہو۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ اسکول ٹو گو آئی، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے غلط بولا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس طرح ہوگا آئی گو ٹو اسکول۔ تو دیکھیں، آئی کی پوزیشن پہ آئی کو رکھنا، اور گو کی جگہ پہ گو کو رکھنا، اور ٹو کی جگہ پہ ٹو کو رکھنا، اور اسکول کی جگہ پہ اسکول کو رکھنا، یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ ہمیں انگلش کی گرامر سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو انگلش ہو یا کوئی اور لینگویج ہو، گرامر جو ہوتے ہیں وہ اسی لینگویج کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اب جب ہم انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو لینگویج کوئی بھی ہو وہ حروف سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور حروف کو ہم انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں، جس کا سنگل جو ہے وہ لیٹر ہے، اور اردو میں اس کا سنگل جو ہے وہ حرف ہے۔ تو حرف کی ڈیفینیشن ہوگی دا اسمالسٹ اینڈ بیسک یونٹ آف اینی لینگویج از کالڈ لیٹر۔ کسی بھی زبان کے سب سے چھوٹے اور بنیادی حصے کو حرف کہتے ہیں۔ مطلب کہ حرف کسی بھی زبان کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ فار ایگزامپل، اے کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس اگر از ہے تو از کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، آئی اور ایس میں۔ لیکن آئی کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکتے، یا ایس کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکتے، تو آئی اور ایس یہ دونوں حرف ہیں، اور یہ دونوں مل کے ایک لفظ بنا رہے ہیں از۔ تو جیسا کہ ہم انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو انگلش لینگویج میں ٹوٹل حروف ہیں 26، جیسے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ، ان کو ہم حروف کہتے ہیں۔ ہمارے اردو کی زبان میں حروف کون سے ہیں؟ جیسے الف ب پ وغیرہ، یہ حروف ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کائنڈس آف لیٹرس ان انگلش الفابیٹ۔ انگریزی الف ب میں حروف کی اقسام۔ جیسے انگریزی الف ب میں ٹوٹل حروف ہیں 26، تو ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ There are 3 kinds of letters in English alphabet۔ انگریزی الف ب میں حروف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، واولز، جسے ہم اردو میں حروف علت کہتے ہیں۔ انگریزی میں واولز 5 لیٹرز کو کہا جاتا ہے، اے ای آئی او یو۔
نمبر 2 سیمی واولس. سیمی واولس ہمارے یہاں اردو میں ہے ہی نہیں، تو اس کی اردو بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو انگریزی میں سیمی واول ایک ہی ہے وائے. تو سیمی واول کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ورڈ کو بنانے کے لیے ہمیں کم از کم ایک واول کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن انگریزی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں واول نہیں ہے، تو ان میں سیمی واول لازمی ہوگا، جیسے کرائے، اسکائے، فلائے. تو ان میں واول نہیں ہے تو سیمی واول موجود ہے جو کہ واول کا کام کرتا ہے. نمبر 3 کانسوننٹس، حروف صحیح. انگریزی میں ان 6 حروف کو چھوڑ کر باقی جو 20 حروف ہیں انہیں ہم حرف صحیح کہتے ہیں. جس طرح بی سی ڈی ایف جی ایچ جے کے ایل ایم این پی کیو آر ایس ٹی وی ڈبلیو ایکس زیڈ، دیز آر کانسوننٹس. انہیں ہم حروف صحیح کہتے ہیں. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں فردر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.